کہ کیا فرض غسل کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پہلے کرنا ہے یا بعد میں، یا غسل کرنا ہی کافی ہوگا، اس میں وضو بھی شامل ہو جائے گا؟ یہاں دو باتیں سمجھنے کی قابل ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وضو اور غسل جو ہے ان دونوں کی آپس میں نسبت کیا ہے، تب سمجھ میں آیا مسئلہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وضو بھی ایک طہارت کرنے کا طریقہ ہے، غسل بھی طہارت کا ایک طریقہ ہے، لیکن وضو طہارت کرنے کا چھوٹا طریقہ ہے اور غسل طہارت کرنے کا بڑا طریقہ ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وضو والے طریقے کو وہ شامل ہے، خود وضو اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا غسل کر لینے والے آدمی کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرنا چاہیے کہ اب بھی اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غسل اس نے کر لیا ہے، صحیح طرح سے فرض اتار لیا ہے، سنت کے مطابق نہیں بھی کیا، لیکن یہ کہ فرض اس نے اتار لیا ہے، فرض سے مراد یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے ہر حصے پر 3 قطرے پانی جو ہیں وہ بہہ کے آگے نکل جائیں، کم سے کم یہ پانی 3 مرتبہ اس طرح بہا لیا ہے، تو اس سے جو وضو ہے وہ بھی ہو گیا، کیونکہ جو اعضاء وضو کے اندر دھونا تھے وہ سارے اس میں دھل گئے کہ نہیں؟ دھل گئے نا۔ اور سر کے اوپر مسح کرنا تھا تو مسح کی بجائے سر دھل ہی گیا، تو سبحان اللہ، مسح جو ہے یہ دھونے کا یہ ایک متبادل ہے یا اس کا نائب ہے، تو جب دھو لیا گیا تو اب مسح کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لہٰذا وضو جو غسل ہو گیا تو وضو بھی ہو گیا۔ اب غسل کے بعد بعض لوگ جو ہیں ان کا طریقہ ہے کہ وہ علیحدہ سے وضو کرتے ہیں، اور یہ علیحدہ سے وضو کرنا محض اسراف کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ فعل مکروہ ہے۔ وضو کر لینے کے غسل کر لینے کے بعد پھر وضو کرنے کی کوشش کرنا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ مکروہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر سنت کے مطابق کیا غسل تو سبحان اللہ، جو اس کے اندر بھی وضو شامل ہے، مگر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ غسل کا فعل جو ہے اس کو وضو سے شروع کیا جاتا ہے۔ پہلے تو آدمی استنجا کرے، جسم پر اگر نجاست یا حقیقی کا کوئی حصہ اگر لگا ہوا ہے، کوئی پیشاب یا اس طرح کی کوئی چیز کہیں اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ باقاعدہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح کا وہ وضو کرے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر وضو کے آخر میں پاؤں دھونا باقی رہ گئے ہیں، اگر تو ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں یہ غسل کا پانی جو ہے وہ فرش کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور دیر تک کھڑا رہے گا اور پاؤں اس کے اندر بھیگتے رہیں گے، تو اب پاؤں کو پہلے دھونے کا فائدہ کوئی نہیں، لہٰذا پاؤں کو آخر میں وہ اونچی جگہ پر کہیں ہو کے تو ان کو دھو لے۔ لیکن آج کل جس طریقے کے غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور وہ ڈلوان فرش ہوتے ہیں ان کے، تو ان میں کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کے اندر تو یہ ہے کہ پانی جو اوپر سے بہتا ہے وہ بہتا ہوا وہ آگے چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو ایسے میں پاؤں بھی دھو لینے چاہیے، پاؤں دھو کے مکمل وضو کر کے اس کے بعد پھر غسل جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اگر سنت کے مطابق غسل کیا تو وضو علیحدہ سے اس کی سنت ہے، یعنی پہلے وضو کیا جاتا ہے بعد میں غسل، یہ نہیں کہ غسل کے بعد وضو کرنا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ چونکہ اضاعت پانی ہے اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔